وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے بدلے میں ایک ذبح عظیم عطا کر دی، بڑی قربانی عطا کر دی بدلے کے اندر۔ اور وہ کیا ہوا؟ جنت سے جبریل دمبا لائے، سفید رنگ کا دمبا تھا، کبشن ابیض اعین، موٹی آنکھیں تھیں، اقرن سینگوں والا تھا۔ جبریل نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور چھری دمبے کی گردن پہ چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری دمبے پہ چلی، ذبح عظیم عطا ہوئی، تو اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم بھی کہو اللہ اکبر۔ یہ دن تکبیر کہنے کے دن ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ بازار میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگواتے تھے، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، آنکھ سے پٹی اتر گئی کہ میری جگہ دمبا ذبح ہوا، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے بیٹے کی زبان سے اللہ کی کبریائی اور توحید کا جملہ سن کر ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، اور انہوں نے جواب میں فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو خلیل اور ذبیح کا یہ ذکر، یہ تکبیر، یہ تحلیل اتنی پسند آئی، یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت کی صبح تک قربانی والی ادا کو بھی زندہ رکھ چھوڑا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والے ذکر کو بھی قیامت کی صبح تک زندہ رکھ چھوڑا۔ اب ہمیں حکم ہے کہ 9 ذی الحج یوم العرفہ فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرو، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 9 10 11 12 13 ذی الحج نماز عصر تک تم بھی وہ ذکر کرو، وہ تکبیر پڑھو، وہ کلمہ پڑھو، وہ اللہ کی عظمت بیان کرو، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرو جو حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے مل کر کی تھی۔ ہر مرد ہر عورت پڑھے، اور مرد اونچی آواز سے پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں، شہری پڑھے، دیہاتی پڑھے، مسافر پڑھے، مقیم پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے یہ ادا بھی زندہ کر دی، اور یہ بھولنا نہیں ہے۔ بھول جائے جب تک ایسا کام نہ کرو جس سے نماز ٹوٹتی ہے، جب یاد آئے پھر پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ ذرا گونج سے پڑھو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کلمات کو یاد کرو، پڑھو، میرے ساتھ مل کے پڑھو، اللہ اکبر، اونچی آواز سے پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها